اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑا خیال رکھیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ساتھی کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، ان کے لیے رحمت بنو، ان کے لیے زحمت نہ بنو۔ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے اے میرے بندے، دنیا میں بھوکا پیاسا تھا، نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پلایا۔ تو بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاز، آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ ذرا سوچئے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ اجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں عطا دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبھی۔ اس لیے ہمارے اکابر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ صحیح سالک وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، جیسے سینگ والی بکری ہوتی ہے نا، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو سینگ مار دیتی ہے، ہم بے سینگ کی بکری بنے ہوئے ہیں، یعنی سینگ تو نظر نہیں آتے لیکن حال ہمارا بے سینگ کی بکری کی طرح ہی ہے، ابھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو رلا دیا، کسی پہ روب ڈال دیا، کسی پہ غصہ کر دیا۔ جبریل